بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ مکہ سے تجارتی سفر کے لیے نکلے۔ جب واپس آنے لگے بیمار ہو گئے اور مدینہ شریف میں ایک ماہ بیماری کی حالت میں ٹھہرے۔ ایک ماہ کے بعد حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی، والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کی پرورش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب کیا تجھے یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور ہم نے آپ کی تربیت کا انتظام فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ ہیں، جن کے بطن اطہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کچھ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا، جو کہ آپ کی رضائی مائیں ہیں۔ برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یتیمی کا ذکر فرمایا اور حبیب کی ہر ادا کو قرآن و حدیث میں محفوظ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 رضائی مائیں ہیں، جن خوش نصیب ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، وہ ساری کی ساری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بن گئی۔ جن عورتوں نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ مومنہ بن گئی، جنتی بن گئی۔ جس ماں کے بطن میں 9 ماہ رہے ہیں، اس ماں کا کیا مقام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت سر انجام دی۔ قریش مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک کہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فارغ رہ سکیں، دوسرا ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، تاکہ صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے، تندرست اور توانا ہوں، صحرائی زندگی کی جفا کشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے ہی ہوگر ہوں۔ اور بھی بہت سی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، مکہ میں باہر سے دائیاں بچے لینے کے لیے آئی۔ مکہ والوں کا طریقہ تھا، باہر سے جو دائیاں آتی انہیں پرورش کے لیے بچے دیتے تھے۔ والدین بچوں کی خدمت کی وجہ سے دائیوں کو بہت بڑا انعام و اکرام دیتے تھے۔ دائیاں بچے لینے مکہ آئی، ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں۔ دوسری دائیاں کوئی امیر کے بیٹے کو لے گئی، کوئی رئیس کے بیٹے کو لے گئی، کوئی سردار کے بیٹے کو لے گئی، لیکن ان میں سے آج کسی کا نام بھی زندہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کسی نے کہا، حلیمہ تو بڑی خوش نصیب دائی ہے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال پرورش کی ہے۔ حلیمہ نے کہا، یہ مت کہو کہ میں نے حضور کی پرورش کی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے پورے خاندان کی پرورش کی ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی ایک دائی کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے عظیم پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ دائیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئی، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آئی،
یہ خیال کر کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام سے نوازے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہر ایک کو بچہ مل گیا لیکن میری گود خالی تھی۔ میری غربت، خستہ حالی، تنگ دستی کو دیکھ کر کوئی مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ کر باب آمنہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حلیمہ تو غریب ہے، بچہ یتیم ہے، اگر یہ بچہ بھی نہ ملا سہیلیاں طعنہ دیں گی۔ حلیمہ تجھے کیا پتا اب تجھے کوئی طعنہ نہیں دے گا، قیامت تک لوگ تجھے دعا ہی دیں گے۔ بچے کی یتیمی سن کر دائیاں چھوڑ جائیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باب آمنہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ باب آمنہ کھلا ہے، حضرت عبدالمطلب باہر تشریف لائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا قبیلہ سعد سے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ علم بھی تیرے پاس ہے اور سعادت بھی تیرے پاس ہے۔ حلیمہ میرے ساتھ اندر آؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، نور کی تصویر ہے، مقدس ادائیں، حسین و جمیل شہزادہ، حسن و جمال کا پیکر، چاند سا چہرہ، سونا مکھڑا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر 100 جان سے قربان ہو گئی۔ سادہ سی چارپائی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی طرف ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ پھیلا کر ثابت کر دیا، نبی پیدا ہوتے ہی غربت کا ہمدرد ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر پوری دنیا کی دولت مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہوئی۔ میں کہتا ہوں غربت حلیمہ سعدیہ کے کام آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی غربت پر بادشاہیاں قربان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خطبے آج بھی ممبروں پر پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائیں طرف سے دودھ پلایا، پھر بائیں طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بائیں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بچہ تھا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، کوئی دائی 2 دن پہلے اور کوئی 3 دن پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سب سے آخر میں چلے۔ ہماری سواری کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، فاقوں کی ماری ہوئی تھی، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو ہماری سواری تازہ دم اور برق رفتار ہو گئی۔ بے ادب کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، تم تو اچھی بلی بس پر بیٹھو تو بس کو بے بس کر دیتے ہو اور مقابلہ اس ذات کا کرتے ہو جس کے قدم سواری کو لگیں تو سواری براق بن جائے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ایک ایک قافلے کو چھوڑ کر آگے جا رہی ہے۔ دائیاں کہہ رہی تھی، حلیمہ ٹھہر تو جا، بات تو سن لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی، اس سواری کو روکنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دائیاں پوچھ رہی تھی، یہ سواری وہی ہے یا اور ہے؟ حضرت سعدیہ کہہ رہی تھی، سواری تو وہی ہے لیکن اس کا سوار اور ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر یوں لکھتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں لیکن اس سفر میں جتنا مزہ آیا ہے کسی سفر میں نہیں آیا۔ جس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جس درخت کے قریب سے گزرتے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی۔ قافلہ جنگل میں پہنچا تو سامنے سے ایک شیر آ گیا، ہم پریشان ہو گئے لیکن میں حیران ہو گئی، بجائے حملہ کے اس نے دم ہلانا شروع کر دی
احترام کے ساتھ سواری کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، حفاظت شروع کر دی۔ ہم جنگل سے نکل گئے اور وہ واپس چلا گیا۔ جو قافلہ پہلے پہنچنے والا تھا پیچھے رہ گیا، ہم پہلے پہنچ گئے۔ محلے میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سادے سے بستر پر گھر میں لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو بستر عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو گیا۔ قحط سالی ہے، بکریاں دودھ نہیں دیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حارث سے کہا، بکریوں کا دودھ دو لو۔ حارث نے کہا، دودھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تم دودھ دو تو صحیح، مجھے امید ہے اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دودھ عطا کر دے گا۔ دودھ دونا شروع کیا تو دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، حلیمہ کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ حلیمہ اور برتن لاؤ۔ حلیمہ کہتی ہیں، برتن ختم ہو گئے۔ حارث نے کہا، جاؤ پڑوسیوں کو کہو دودھ لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک ایک سہیلی کے دروازے پر جا کر دستک دیتی ہیں، آؤ آقا دودھ لے جاؤ، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھانے سے پہلے پڑوسیوں کی بھی خبر لے لیا کرو کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ یہاں خود گوشت کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو ہڈیاں بھی نہیں دکھاتے۔ گھر میں گوشت پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لیا کرو، پڑوسی کا برتن آئے تو خالی واپس نہ جائے۔ دائیاں آئیں، کہنے لگی، جہاں تیری بکریاں چرتی ہیں وہیں ہماری بکریاں چرتی ہیں، ہماری بکریاں دودھ دینے کا نام نہیں لیتی، تیری بکریاں دودھ دینا بند ہی نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یہ ساری برکت ہے اس بچے کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خطبے دے رہی ہے، دائیاں آ رہی ہیں، زیارت کر رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے دوسرے ہاتھ میں برتن ہے، دودھ بھی لے رہی ہیں اور حلیمہ سے کہہ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، یہ سارے بچے اس کے قدموں پر قربان تو کر سکتی ہوں لیکن دے نہیں سکتی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں لوریاں دیتی دیتی سو جاتی ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے۔ ایک مرتبہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو میں حیران رہ گئی، آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھک رہے ہیں۔ فرماتی ہیں، جب میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ جھولے میں مسکرا رہے ہیں اور ستاروں سے کھیل رہے ہیں، جب انگلی اوپر اٹھتی ہے ستارے اوپر چلے جاتے ہیں، جب انگلی جھکتی ہے ستارے واپس آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کھلونا بھی نور کا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے، مجھے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میرا گھر بقیہ نور بنا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، وہ آتا حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو اللہ کے حکم سے فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، راہ تو خوشحالی، یہ 2 سال گویا کہ پل بھر میں بیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جو ہم مزے لوٹ رہے تھے، اس کے باعث خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ہمارے پاس اور رہیں۔ جب مدت ردات پوری ہو گئی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے، ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، لیکن ہمارا دل حضور کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے فرزند کو مزید کچھ عرصہ ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت آمنہ نے ہاں کر دی، میں حضور کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ بہن شیمہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، کبھی کھلاتی کبھی پلاتی، کبھی گیت گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں دیتی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان کے پچھلی طرف اپنی رضائی بائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میرے قریشی بھائی کے پاس آئے، پکڑ کر اسے زمین پر لٹا دیا، اس کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک کی رنگت زردی مائل ہے۔ آپ نے آپ کو گلے لگایا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے بتایا میرے قریب 2 آدمی آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے زمین پر لٹا کر میرے پیٹ کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی، پھر میرے پیٹ کو سی کر پہلے کی طرح کر دیا۔ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر لے گئے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ آصیب کا اثر ظاہر ہو ہم اسے حضرت آمنہ کے پاس فوراً پہنچائیں۔ چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر آمنہ گھبرا گئی، پوچھا خیر تو ہے؟ کل تو مجبور کر کے لے گئی تھی اور آج واپس لے کر آ گئی ہو۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت حلیمہ نے شق صدر کا واقعہ سنایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حلیمہ کیا تمہیں خوف ہے میرے لخت جگر کو شیطان کوئی تکلیف پہنچائے گا؟ حلیمہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ پھر حمل کے دوران جو واقعات پیش آئے تھے وہ سنائے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اسے میرے پاس رہنے دو، میں خود اس کی پرورش کروں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے جو سعادتیں ملی ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ خدمت کے عوض جو شہرت ملی وہ کسی بادشاہ کو بھی نہ ملی۔ جو بڑی نعمت ملی وہ ایمان کی نعمت ملی جس نے دونوں جہان سنوار دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں دی اور 1 اونٹ سامان کا بھر کر عطا کیا۔ پھر بعثت کے بعد حاضر ہوئی، ایمان لے آئیں۔ حامد حارث بھی ایمان لے آیا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے۔ جب واپس لوٹے تو مدینہ میں آ کر اپنے والد عبد المطلب کے ننہال میں ٹھہرے اور وہاں پر بیمار ہو گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے کچھ روز انتظار کیا، لیکن جب حضرت عبداللہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو وہ لوگ مکہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رکے رہے۔ طبیعت ٹھیک ہو تو سفر اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ مدینہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو آپ کے خاندان کو بہت دکھ ہوا، لیکن سب سے زیادہ دکھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوا۔ آپ کے ہاتھوں کی تو ابھی مہندی بھی نہ اتری تھی۔ کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی، کتنے حسین خواب چکنا چور ہو گئے ہوں گے۔ دل چاہتا ہوگا کہ لیکن وہ امانت زیارت سے روکے رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہو گئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین ہو گیا کہ نور نظر لخت جگر سفر کی تکلیفیں برداشت کر لیں گے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہو گئی۔ ان کے ساتھ حضرت ایمن بھی تھی۔
یہ مختصر قافلہ مدینہ میں عبد المطلب کے ننہال میں جا کر ٹھہرا۔ ایک ماہ یہاں پر قیام کیا۔ ایک ماہ قیام کے دوران جو واقعات پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے تو فرماتے، اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے اسے یہ کہتے سنا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا، انہیں جا کر بتایا، میری والدہ مائدہ کو بھی پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے آئے تھے، سنا کہ اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ ان کی دار الہجرت ہے۔ ان اندیشوں کی وجہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس مکے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا قافلہ جب ابوا کے مقام پر پہنچا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کی قبر پر مٹی ڈالی۔ وہ قدرت کی بے نیازی، والدہ مائدہ حضرت عبداللہ کا، والد ماجد حضرت عبداللہ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ماں آمنہ کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی ہے۔ یہ دردناک سانحہ دوران سفر پیش آ گیا۔ پاس نہ شفیق دادا ہے نہ چچا ہے۔ ابھی مکہ تقریباً 200 میل دور ہے۔ بے بسی اور بے کسی کی حالت ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ساری زندگی مشکلات سے بری پڑی ہے، امتحانات سے بری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر اور شاکر بن کر تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور بعد میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد بھی آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرماتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔